اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین شافع المذنبین ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حکمت نہج البلاغہ کا ہمارا سلسلہ جاری ہے، اور پچھلے ہفتے آپ کے سامنے مولا کائنات کی حکمت نمبر 4 کا جو پہلا جملہ ہے اس کی تھوڑی سی تشریح بیان ہوئی تھی، جس میں مولا کائنات فرما رہے تھے کہ بہترین ساتھی زندگی کا رضا ہے۔ اور آج کوشش ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ کہ اس حکمت نمبر 4 کے باقی حصے کو مکمل کیا جائے اور اس پر گفتگو کی جائے۔ مولا کائنات حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام اپنی اس حکمت میں ارشاد فرما رہے ہیں، نعم القرین اور رضا، بہترین ساتھی زندگی کا رضا ہے، والعلم وراثۃ کریمہ، علم اعلیٰ ورثہ ہے، والآداب حلل مجددہ، آداب زیورات ہیں زینت کے لیے، والفکر مرآت صافیہ، فکر انسان کے لیے صاف اور شفاف آئینہ ہے۔ اس کا پہلا جملہ جو مولا کائنات نے رضا سے متعلق، زندگی کا بہترین ساتھی رضا ہے، اس سے متعلق پچھلے ہفتے آپ کے درمیان میں بیان ہوا کہ مولا کائنات اس حکمت کے ذریعے سے، اس جملے کے ذریعے سے کیا بیان کرنا چاہتے ہیں کہ ہمیں پروردگار عالم کی رضا میں راضی رہنا چاہیے اور ہمیں شاکی لوگوں میں شامل نہیں ہونا چاہیے۔ مولا کائنات آگے ارشاد فرما رہے ہیں کہ والعلم وراثۃ کریمہ، یعنی علم اعلیٰ وراثت ہے۔ علم بشر کے لیے سب سے زیادہ اشرف وراثت ہے۔ قانون وراثت انسان کی زندگی میں مسلسل ہے اور اثر انداز ہوتا ہے۔ قانون وراثت لازمی اثر انداز ہوتا ہے انسان کی زندگی میں، کہ جب انسان پیدا ہوتا ہے تو انسان کی جب پیدائش وقت سے انسان میں وراثت منتقل ہوتی ہے، نہ جو وراثت ہم سمجھتے ہیں کہ یہ وراثت کہ ایک وارث پیدا ہوا ہے یا بیٹا پیدا ہوا ہے تو اس کو وہ جائیداد کا وارث ہے، وہ فلاں چیز کا وارث ہے، اور وہ مکان کا ہے، وہ زمین کا وارث ہے۔ نہیں، بلکہ ہر انسان، وہ مرد و زن، وہ مرد پیدا ہو یا عورت پیدا ہو، بھی پیدا ہے وہ وارث پیدا ہو رہا ہے۔ وراثت مختلف قسم کی انسان لے کر آتا ہے، لیکن سب کے سب انسان جب دنیا میں آتے ہیں تو بہت ساری چیزوں کی وراثت لے کر آتے ہیں۔ جیسے والدین سے کچھ وراثتیں انہیں والدین سے ملتی ہیں، وہ عادتوں کی صورت میں ہوتی ہیں۔ بہت سی وراثت انسان سوسائٹی سے لیتا ہے، قوم سے لیتا ہے، قبیلے سے لیتا ہے، تاریخ سے لیتا ہے، اپنے ارد گرد کے ماحول سے لیتا ہے، اپنے خاندان سے لیتا ہے، اپنے ماجایوں سے لیتا ہے، اپنے قرابت داروں سے لیتا ہے۔ یہ سب چیزیں جو وہ اندر منتقل ہوتی ہیں، یہ وراثت ہوتی ہے، یہ اس کے پاس جو چیزیں آتی ہیں۔ اور اسی لیے والدین کو قرآن نے نصیحت کی ہے کہ بچوں کے لیے اچھے مورث بنو، یعنی بہترین وراثت ان تک منتقل کرنے والے بنو۔ یہ بچوں، یہ والدین کو وصیت نصیحت ہے قرآن کی طرف سے۔ اور ماں کے حالات بہت اثر انداز ہوتے ہیں بچے کے اوپر، جیسے جو کچھ ماں سوچتی ہے، جو کچھ ماں فکر کرتی ہے، جو کچھ ماں کے ذہن میں ہوتا ہے، وہ سب کا سب جب بچہ ماں کے شکم کے اندر ہوتا ہے تو وہ سب کا سب شکم مادر میں اس بچے کے اندر منتقل ہوتا چلا جاتا ہے۔ ماں کے اچھے خیالات ہوں یا برے خیالات ہوں، شکم میں جو کچھ ماں سوچتی ہے وہ بچے میں منتقل ہوتا ہے۔ ماں کی اچھی صفات، ماں کی بری صفات، ماں کی اچھی عادات، ماں کی بری عادات، وہ تمام بات بچہ وراثت میں اپنے اندر منتقل کرتا ہے، وراثت میں اس کے اندر آتی ہے۔ جس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ جب مولا کائنات نے حضرت عقیل کو، اپنے بھائی کو بلایا، اور بلا کر مولا علی نے کیا فرمایا کہ اے عقیل، میرے لیے ایسے قبیلے سے خاتون کو تلاش کرو نکاح کے لیے، ازواج کے لیے، کہ جو شجاع قبیلہ ہو۔ ایسی خاتون مجھے چاہیے جو شجاع قبیلے سے ہو۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے ذریعے سے وراثت میں اس شجاع عورت کی وراثت میں اس کے بچے میں منتقل ہونا ہے۔
تو یہ وراثت، یہ شجاعت، یہ قبائل کی شجاعت، یہ ماں کی شجاعت، یہ باپ کی شجاعت، یہ وراثت میں اولاد کو ملتی ہے، یہ منتقل ہوتی ہے۔ بالکل اسی طرح جو ذلالت سے زندگی گزارتے ہیں، جو ذلیل ہو کر زندگی گزارتے ہیں اور ذلالت کو گلے لگا لیتے ہیں، اسی طرح ان کی اولاد میں ذلالت بھی منتقل ہو جاتی ہے۔ ان کی اولاد بھی یہ کہیے کہ ذلیل ابن ذلیل ہوتے ہیں، اسی طریقے سے ان کی اولاد میں وہ سب کچھ منتقل ہوتا رہتا ہے، گویا کہ وراثت کی طرح منتقل ہوتا ہے۔ وراثت مختلف قسم کی ہوتی ہے۔ وراثت معاشرے میں جو وراثتیں ہیں اور معاشرے سے انسان جو وراثت حاصل کرتا ہے، سب سے پہلی وراثت جو انسان جس معاشرے میں آتا ہے، جس ماحول میں، جس ملک میں، جس وطن میں، جس جگہ پر انسان آتا ہے، انسان وہاں سے جو وراثت لیتا ہے وہ بڑی اہم وراثت ہوتی ہے۔ جیسے مولا امام حسین علیہ السلام کا فرمان ہے، مولا نے فرمایا کہ پروردگار عالم تیرا شکر ہے، تیرا کرم ہے کہ تو نے میری ولادت کو مؤخر کیا، تو نے اس معاشرے میں میری ولادت کا جو اہتمام کیا، یعنی میری ولادت میں تو نے تاخیر کی ہے۔ تاخیر کیوں کی؟ کہ تو نے کفر کو، شرک کو، ہر غلاظت کو جب معاشرے سے بالکل ہٹا دیا، نکال دیا، ہر کفر کو، شرک کو ختم کر دیا، تو اس کے بعد تو نے میری ولادت کا اہتمام کیا، پھر تو نے میری ولادت کی۔ امام حسین فرما رہے ہیں کہ یہ ولادت ہے میری، گویا کہ وہ اہمیت بتائی جا رہی ہے ہمیں کہ انسان جس معاشرے میں، جس مقام پر، جس جگہ پر آتا ہے وہ کتنی اہم ہوتی ہے انسان کے لیے۔ وہ ایک وراثت کی حیثیت رکھتی ہے، وہ وراثت میں انسان کو وہ تمام چیزیں جو اس کے ارد گرد ہوتی ہیں، کے اندر منتقل ہو رہی ہوتی ہیں اور وہ ان کو اپنا رہا ہوتا ہے انسان۔ اسی طرح ایک طرف امام یہ فرما رہے ہیں اور دوسری طرف اگر ہم اپنے معاشرے کا حال دیکھیں تو کیا ہے کہ لوگ جب شادی کرتے ہیں تو پھر کوشش کیا کرتے ہیں کہ شادی کے فوراً بعد وہ چاہتے ہیں کہ ہم امریکہ چلے جائیں، بچے کی پیدائش ہو تو وہ دوسرے ملک میں جا کر ہو، بچے کی پیدائش ہو تو وہ امریکہ جا کر ہو۔ کیوں ہو؟ بچہ جس جگہ پل رہا ہے، بچہ جس سوسائٹی میں پلے گا وہ ویسا ہی ہوگا۔ ہم شکایتیں کرتے ہیں جب بچے ہمارے بڑے ہو جاتے ہیں، بچے جوان ہو جاتے ہیں، ماں باپ شکایت کرتے ہیں، یہ بات نہیں مانتے ہیں، یہ قابو میں نہیں آتے ہیں، یہ نماز نہیں پڑھتے ہیں، یہ روزے کی طرف نہیں جاتے ہیں، یہ احکام کی طرف نہیں جاتے ہیں۔ انسان، آپ جس ماحول میں آپ نے اس کو، انسان کو پرورش کیا ہے، جس ماحول میں آپ نے اپنے بچے کو ڈھالا ہے، اس نے اسی افکار کو لے کر، انہی نظریات کو لے کر ڈھلنا تھا۔ جو نظریات اس کو کلچر سے مل رہے ہیں، جو کچھ اسے افکار اسے سوسائٹی سے مل رہے ہیں، کلچر سے مل رہے ہیں، بچے کے اندر وہ اثر انداز ہو رہے ہیں، وہ اس کے اندر منتقل ہوتے ہیں۔ کیونکہ بچی ایک ماں نہیں ہوتی، ہم نے بس سنا ہوا ہے کہ بچے کی بس ایک ماں ہوتی ہے اور وہی پالتی ہے، وہی پوستی ہے اور اسی کے شکم میں وہ بچہ نہیں۔ اگر ہم حقیقت میں دیکھیں تو بچے کی کئی مائیں ہیں۔ ایک ماں بچے کی وہ ہوتی ہے کہ جو اس کو پیدا کرتی ہے، جس کی آغوش میں وہ پلتا ہے، جس کے شکم میں وہ 9 مہینے کے لیے پل رہا ہوتا ہے، ایک وہ اس کی ماں ہوتی ہے۔ دوسری ماں بچے کی، بلکہ اگر ہم قرآنی روح سے دیکھیں تو سب سے پہلی ماں وہی ہے، زمین، مٹی، زمین، یہ انسان کی ماں ہے۔ کیونکہ خدا نے قرآن میں جس طرح بیان کیا ہے اس کے مطابق انسان کو 3 سے پیدا کیا ہے، مٹی سے خدا نے خلق کیا ہے، مٹی سے پیدا کیا ہے۔ تو اصل حقیقی پہلی ماں جس سے وجود بنا ہے ہمارا، وہ مٹی ہے، وہ زمین ہے، وہ انسان کی ماں ہے۔ جبھی کہتے ہیں نا کہ جو کوہستانوں میں پیدا ہوتے ہیں وہ زیادہ بہادر ہوتے ہیں، روایتوں میں بھی ہے کہ جو کوہستانوں میں پیدا ہوتے ہیں وہ بہادر ہوتے ہیں، وہ شجاع ہوتے ہیں۔ کیوں بہادر شجاع ہوتے ہیں؟ کیونکہ انہوں نے وراثت میں، کیونکہ وہ سختیوں میں پلتے ہیں، تنگیوں میں پلتے ہیں، تو وراثت میں انہیں وہ سب کچھ ملتا ہے۔ وراثت میں انہیں جو چیز ملتی ہے اس کے بعد جب وہ ابھرتے ہیں تو وہ کیا ہوتے ہیں؟ وہ بہادر ہوتے ہیں، وہ شجاع ہوتے ہیں۔ انہیں اس زمین سے، سخت زمین سے، ان چٹانوں سے، ان پہاڑوں سے، وہاں سے جو وراثت ملتی ہے وہ شجاعت ملتی ہے، وہ بہادری ملتی ہے۔ تو یہ روایتوں میں ہے کہ وہ سختیوں میں پلتے ہیں، اس لیے وہ شجاع ہوتے ہیں، بہادر ہوتے ہیں۔ دیکھ لیجیے آپ کہ خشکی پر جو پودا پلتا ہے، جو پودا اگتا ہے، وہ سخت ہوتا ہے، اس کا تنا سخت ہوتا ہے۔ یا آپ تقریباً جتنے درخت دیکھ لیجیے جو خشکی پہ پلتے ہیں، جو پودے ہیں جو خشکی پہ پل رہے ہوتے ہیں، بڑے ہو رہے ہوتے ہیں، ان کا کیا ہے
کہ یہ بہت سخت ہوتے ہیں، ان کے تنے، ان کی جڑیں، ان کی شاخیں یہ بہت سخت ہوتی ہیں، بڑے مضبوط ہوتے ہیں۔ اس کے برعکس جو پانی پر جو پانی کے قریب جو پتے ہوتے ہیں، جو پودے ہوتے ہیں، جو درخت ہوتے ہیں، جو پانی کے بالکل قریب قریب کے پودے ہوتے ہیں، اگر آپ انہیں دیکھیں تو وہ بڑے نرم و نازک ہوتے ہیں، ان کی جو ڈنڈیاں ہیں وہ بڑی نازک سی ہوتی ہیں، ان کی پتیاں، ان کے پھول وہ بڑے نرم و نازک ہوتے ہیں، اسی لیے صنعتی لکڑی بھی جنگلوں سے لائی جاتی ہے، وہیں سے ملتی ہے۔ عام ناز و نخروں میں جو پلی ہوئی چیز ہوتی ہے وہ ظاہراً اس نے وراثت میں لی ہے، وہ نرمی، پانی کی نرمی اس پودے نے وراثت میں لی ہے، اس کے اندر وہی نرمی منتقل ہوتی ہے، وہی سب کچھ جاتا ہے۔ تو بات ہو رہی تھی کہ انسان کی کئی مائیں ہیں، اسی طرح انسان کی جس طرح مٹی ماں ہے جو پیدا کرتی ہے وہ ایک ماں ہے، ایسے ہی انسان کی ماں سوسائٹی بھی ہے، جس کے اندر ہم زندگی بسر کر رہے ہیں، جس کے اندر ہم رہ رہے ہیں۔ یہ سوسائٹی یہ ماں ہے انسان کی۔ اس کے علاوہ گھرانہ، یہ جس سیٹ اپ میں ہم زندگی بسر کر رہے ہوتے ہیں، اس چار دیواری کے اندر جو لوگ ہمارے ارد گرد ہوتے ہیں، جو ہمارے اقربا، ہمارے رشتہ دار، جو ہمارے قریب ہوتے ہیں، یہ گھرانہ ہے۔ یہ گھرانہ، ان کے روابط، ان کا احترام، ان میں احسار، ان میں جذبہ، جن میں یہ سب کچھ پایا جائے وہ ایک گھرانہ کہلاتا ہے۔ جن کے اندر جذبہ، احساس، جذبات اور احساسات جن کے اندر پائے جاتے ہیں وہ ایک خاندان، ایک گھرانہ کہلاتا ہے۔ وہ گھرانہ انسان کی ماں ہوتا ہے، وہاں سے انسان جو کچھ سیکھتا ہے، جو کچھ لیتا ہے وہ اس کے اندر، اس کے وجود میں اس ماں کے ذریعے سے منتقل ہو رہا ہوتا ہے۔ ارحام قرابت جو مطلب ہوتے ہیں، ماں کے ہی شکم سے جو بچے اور پیدا ہوتے ہیں، خون کا رشتہ جس کو ہمارے یہاں کہا جاتا ہے بلڈ ریلیشن، اگر اس کو دیکھا جائے تو وہ یہ بلڈ ریلیشن بھی، یہ بھی ماں کی حیثیت رکھتے ہیں ہماری، یہ بھی ماں ہے، یہ بلڈ ریلیشن بھی ماں ہے۔ جبھی دین نے صلح رحمی کا حکم دیا ہے، ان ماؤں میں، ان تمام ماؤں میں، یعنی یہ گھرانہ جو ماں ہے ہماری، زمین جو ماں ہے ہماری، ماں جو اصلی ماں ہے وہ ہماری ماں ہے، ان تمام ماؤں میں ایک ماں اور ہے، وہ ہے سوسائٹی، ہمارا معاشرہ جس میں ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ بچہ، یہ چیز ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے کہ بچہ سوسائٹی سے 70%، 70% بچہ سوسائٹی سے وراثت کو لیتا ہے، یعنی اپنے اندر جو کچھ منتقل کرتا ہے بچہ، 70%، 70% بچہ اپنے اندر سوسائٹی سے لی ہوئی چیزوں کو منتقل کرتا ہے، وراثت میں اس کو ملتی ہے، اور 30% وہ اپنے گھر سے لیتا ہے، یا اپنی ماں یا اپنے ماحول سے وہ 30% لیتا ہے، اس کو معاشرے سے، سوسائٹی سے 70% وہ اپنے اندر منتقل کرتا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ وہ ماں جو اتنی ابھی مائیں گنوائی ہیں، یہ ماں پاکیزہ کتنی ہے، اس نے اس کی آغوش میں پرورش ہونی ہے، یہ ماں پاکیزہ کتنی ہے، کیونکہ جس ماں نے پیدا کیا ہوتا ہے اس کے لیے بھی دیکھنا بہت ضروری ہوتا ہے کہ یہ کتنی پاکیزہ ہے، یہ کتنی پاک ہے، یہ دیکھنا اس لیے لازم ہے، اس لیے ضروری ہے کہ یہ عورت جو اس بچے کو جنم دے رہی ہے، اس اولاد کو جو یہ عورت جنم دے رہی ہے، یہ اصل میں ایک انسان دنیا میں لانے کا موجب بن رہی ہے، یہ ذریعہ بن رہی ہے، ایک انسان کو دنیا میں لا رہی ہے، ایک انسانیت کو پیدا کر رہی ہے، انسان کو پیدا کر رہی ہے۔ وہ انسان جس ماں نے پیدا کرنا ہے، اس ماں کا پاکیزہ ہونا ضروری ہے، اس ماں کا ہر نگاہ سے بچا ہوا ہونا ضروری ہے، اس ماں کا دیکھنا پڑے گا کہ وہ آلودہ تو نہیں ہے۔ جب بھی کہتے ہیں نا عورت کی طرف نگاہ نہ کرو، عورتوں کی طرف نگاہ کرنے سے منع کیا ہے، کیوں؟ کیونکہ عورت بڑی جلدی میلی ہو جاتی ہے، ایک میلی نگاہ سے، ایک غلط نگاہ سے عورت بڑی جلدی میلی ہو جاتی ہے، اور کیا چیز میلی ہوتی ہے؟ اس کی روح میلی ہو جاتی ہے، اس کی روح آلودہ ہو جاتی ہے، اسی لیے پروردگار عالم نے اس کو حجابوں میں رکھا ہے، اس کو پاک رکھا ہے، اس کو حجابوں میں رکھو، اتنا پاک رکھو، اتنا پاکیزہ رکھو۔ اتنا پاک رکھنا کیوں مقصود ہے؟ کیونکہ اس کے اندر سے جو بچہ
آنا ہے، جو منتقل اس نے کرنا ہے، جس انسان کو اس نے پیدا کرنا ہے، اس عورت کی پاکیزگی، اس ماں کی پاکیزگی اس بچے کے اندر وراثت کے طور پر منتقل ہونی ہے۔ ہمارے ہاں کیا ہے، سورج گرہن ہوتا ہے، چاند گرہن ہوتا ہے، اکثر معذرت کے ساتھ کہوں گی کہ ہمارے ہاں یہ ساسیں یہ کرتی ہیں کہ سورج گرہن اور چاند گرہن میں بہو کو چھری نہیں پکڑنی ہے، کھانا نہیں بنانا ہے، کینچی نہیں پکڑنی ہے، بولنا نہیں ہے، سونا نہیں ہے، اٹھنا نہیں ہے، بیٹھنا نہیں ہے، پیٹ پہ ہاتھ نہیں رکھنا۔ غرض یہ کہ کئی ایسی چیزیں ہیں جن کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ سورج گرہن اور چاند گرہن کے وہ عمل جو شکم مادر پہ بچے پر جو مشہور کیے گئے ہیں کہ یہ سب کچھ ہوتے ہیں، ان کا کوئی تعلق نہیں ہے اس چیز سے، لیکن ایک خرافات مشہور کی گئی، یہ سب کچھ مشہور ہو گیا کہ چھری نہیں پکڑنی، یہ سب کچھ تو روکا جاتا ہے، ایک حاملہ عورت کو روکا جاتا ہے کہ جب سورج گرہن یا چاند گرہن ہو یہ نہیں کرنا، وہ نہیں کرنا، اس چیز سے رک جانا ہے، اس چیز سے رک جانا ہے۔ لیکن بڑا عجیب معاشرہ ہے ہمارا، وہی ماں جو حاملہ ہے وہ جھوٹ بولتی ہے، وہ ڈرامے دیکھتی ہے، اسے کوئی نہیں روکتا۔ یہ ماں جو غیر مہذب گفتگو کرتی ہے، جو تہذیب، جس کے نفس کے اندر تہذیب موجود نہیں ہے، جو پاکیزگی کا خیال نہیں رکھتی، جو حرام و حلال میں تمیز نہیں رکھتی، جو حرام و حلال سے نہ روکتی ہے، نہ منع کرتی ہے، نہ اس میں تمیز رکھتی ہے، کسی چیز سے، کسی چیز سے اسے نہیں روکا جاتا، باقی تمام خرافات میں ڈال دیا جاتا ہے، جبکہ اسے انہی چیزوں سے روکو۔ کیوں؟ کیونکہ وہ وراثت میں وہی بد تہذیبی، وہی بے دینی، وہی حرام و حلال میں تمیز کا نہ ہونا، وہ سب کچھ وراثت کے طور پر اپنی اولاد میں منتقل کر رہی ہے، وہ ایک وارث پیدا کر رہی ہے۔ ہمارے یہاں یہ تصور ہے کہ صرف لڑکا وارث ہے، ہاں، ماں وارث پیدا کر رہی ہے۔ کیسا وارث پیدا کر رہی ہے؟ ماں جو وارث پیدا کر رہی ہے، وہ لڑکی ہو یا لڑکا ہو، اپنی عادات کا، اپنی خصلتوں کا وارث پیدا کر رہی ہے۔ اسی لیے مولا علی نے فرمایا تھا کہ مجھے ایسے قبیلے سے عورت چاہیے کہ جو شجاع ہو۔ کیوں؟ کہ ام البنین کی شجاعت، ام البنین کی خصوصیات، ام البنین کی بہادری، ام البنین کی وفا، یہ وراثت کے طور پہ حضرت عباس کے اندر منتقل ہو جائیں۔ اسی لیے مولا کائنات چاہتے تھے، انتخاب کرنا چاہتے تھے بہادر اور شجاع قبیلے کا۔ یہ جو وفا ہے، یہ جو اطاعت ہے حضرت عباس میں، جو میدان کربلا میں دیکھی جاتی ہے، یہ اطاعت، یہ وفا، یہ اسی لیے ہے کہ ماں نے وراثت میں دی ہے، شکم مادر سے وراثت میں حضرت عباس لے کر آئے ہیں یہ اطاعت۔ اسی لیے عرض کیا کہ انسان کی مائیں بہت ہیں، اور سوسائٹی سب سے اہم ماں انسان کی سوسائٹی ہے، جس کے اندر انسان نے پلنا ہے، بڑھنا ہے، جس کی آغوش میں، ماں کی آغوش میں کچھ عرصہ رہتا ہے، اس کے بعد جس آغوش میں پلنا، بڑھنا، جوان ہونا، نوکری کرنا، شادی کرنا، جو کچھ کرنا ہے وہ سوسائٹی میں کرنا ہے، وہ اسی معاشرے کے اندر کرنا ہے۔ ہم جب کہیں گھر خریدتے ہیں، ہم جب کہیں اپنا گھر لینے کے لیے جاتے ہیں، کہیں نئی جگہ پر جا رہے ہوتے ہیں یا کرائے پر گھر انسان لیتا ہے، تو ہم کیا دیکھتے ہیں؟ ہم وہاں پر جا کر یہ دیکھتے ہیں وہاں گیس ہے، وہاں پانی ہے، وہاں بجلی ہے، وہاں تمام سہولیات زندگی تو موجود ہیں، ہم یہ سب دیکھتے ہیں۔ لیکن سب سے اہم چیز جو ہمیں وہاں دیکھنی چاہیے، وہ چیز ہے کہ وہاں کی سوسائٹی کیسی ہے، وہاں کا محلہ کیسا ہے، وہاں کا ماحول کیسا ہے، وہاں کے لوگ کیسے ہیں، وہاں پہ ارد گرد کیوں؟ کیونکہ ہمارے ارد گرد ہم وراثت لیں گے ان سے، ہمارے اندر ان کی عادات میں منتقل ہونا ہے، ہم نے ان میں بیٹھنا ہے، ان میں اٹھنا ہے، ان میں کھانا ہے، پینا ہے، ملنا ہے، مرنا ہے، جینا ہے، انہی لوگوں کے درمیان میں یہ سب کچھ ہونا ہے، اسی لیے بہت ضروری ہے۔ اور اس کے بعد ایک اور ماں ہے انسان کی، وہ ہے ہمارا نظام تعلیم۔ نظام تعلیم بچوں کے لیے ماں کی حیثیت رکھتا ہے۔ ہم سٹیٹس دیکھتے ہیں، اعلیٰ سے اعلیٰ سکول ہو، بڑے سے بڑا سکول ہو، بہترین فیسز ہو ان کی، بھلے اس میں باپ کی تنخواہ پوری چلی جائے، ہم یہ سوچ رہے ہوتے ہیں سٹیٹس، تاکہ جب کوئی ہم سے پوچھے کہ آپ کا بچہ کون سی کلاس میں پڑھتا ہے، کون سے اسکول میں پڑھتا ہے، ہم فخر سے بتائیں جی فلاں سب سے بڑا اسکول ہے، وہاں پہ ہمارا بچہ تعلیم حاصل کرتا ہے، وہاں پہ ہمارا بچہ پڑھتا ہے۔ جب
وراثت لینی ہے تو اس میں سب کچھ منتقل ہونا ہے، ساری وراثتیں منتقل ہونا ہے، اعلیٰ وراثت بھی منتقل ہوگی، ادنا وراثت بھی منتقل ہوگی. آپ جو لیں گے وہ سب کچھ اس وارث کے اندر تو منتقل ہو رہا ہے، اس اولاد میں تو منتقل ہو رہا ہے. آپ پڑھنے کے لیے اسکول میں بھیج رہے ہیں، اسکول میں جو کچھ اسے مل رہا ہے وہ اس کے اندر منتقل ہو رہا ہے. اس کے ٹیچر کی، اس کی استاد کی عادات اس کے اندر منتقل ہوتی ہیں، استاد کی خصلتیں اس کے اندر منتقل ہوتی ہیں، وہ ان کو اپناتا ہے، ان کے مطابق وہ کلاس فیلوز، وہ جو اس کی ہم جماعت بچے ہوتے ہیں، جو لوگ ہوتے ہیں، وہ اس کے اندر منتقل ہوتے ہیں. یہ سب کچھ جو انسان میں اچھی اور بری عادات خصلتیں یہ سب جو پیدا ہوتی ہیں، یہ سب انسان کے اندر جو منتقل ہو رہی ہوتی ہیں. انسان ایک صفت ہے عربی میں، وہ بہت بڑی صفت ہے، کریم ہونا. کریم، جب عرب مبالغے کی حد تک کسی کی تعریف کرتے تھے، یعنی اس حد تک کہ بے انتہا تعریف کرنی ہو، یعنی جس شخصیت کے مد مقابل کوئی دوسری شخصیت ہی نہ مل رہی ہو اور ہو ہی نہ اس کے مد مقابل کوئی شخصیت، اس کو کہا جاتا تھا یہ کریم ہے. کریم یعنی شخصیت کی برتری. امام حسن مجتبیٰ کو کریم اہل بیت کہا جاتا ہے کہ امام حسن مجتبیٰ کریم اہل بیت ہیں. جناب عبد المطلب کو کریم عرب کہا جاتا تھا کہ یہ جناب عبد المطلب کریم عرب ہے. کریم عرب، کریم بالکل کامل ہو، جس میں کوئی نہ ہو، جس میں ہر خاصیت پائی جاتی ہو، احسان، قربانی، جذبات، احساسات، سچ، حقیقت، صداقت، جس یعنی غرض کی انسان کے اندر، ایک کامل انسان کے اندر جتنی خصوصیات ہوتی ہیں وہ جس انسان کے اندر پائی جاتی ہیں اس کو کہتے ہیں کہ یہ کریم ہے. عرب اس کو کریم کہتے ہیں، یعنی کامل ترین انسان کو کریم کہا جاتا ہے. اسی لیے روایتوں میں ہے کہ جب پروردگار عالم سے دعا طلب کرو، جب خدا سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو تو پروردگار عالم کو پکارو تو کہو اے پروردگار تو بڑا کریم ہے. جب اس کو کہہ کر پکارو گے تو خدا کی کہ اس کریمی کا، اس کی کرامت کا سمندر موجزن ہو جائے گا. اس کی کرامت کے سمندر میں موجیں آ جائیں گی، لبریز ہو جائے گا وہ کرامت سے اپنی، اور ہمارے پر اپنا کرم کرے گا. اسی لیے کہا جاتا ہے. تو وراثت کی، وارث کی بھی اقسام ہوتی ہیں، وارث کی بھی اقسام ہوتی ہیں. اچھے وارث بھی ہوتے ہیں، برے وارث بھی ہوتے ہیں. بعض وارث ایسے ہوتے ہیں باپ جائیداد میں اگر مکان اور دکان اور جائیداد اور زمین اور کھیت یہ سب کچھ جاتا ہے، وارث بڑا خوش ہوتا ہے، جی کچھ چھوڑ کر گیا. اور اگر باپ کی سب کچھ چھوڑ کر نہیں جاتا تو وہی وارث وہ نالاں ہوتا ہے، ناراض ہوتا ہے، یہ ہمارے لیے کیا چھوڑ کر گئے، ہمیں کیا دے کر گئے ہیں، باپ جائیداد میں ہمیں کیا منتقل کر کے گیا ہے. جناب امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب فرماتے ہیں کہ اعلیٰ ترین وراثت مولا کائنات، اسی نہج البلاغہ کی اسی حکمت میں مولا کائنات کیا فرما رہے ہیں کہ اعلیٰ ترین وراثت، سب سے اعلیٰ ترین وراثت کیا ہے؟ علم ہے. سب سے بہترین وراثت انسان کے پاس علم ہے، سب سے کریم ترین وراثت انسان کے پاس علم ہے. یعنی تمام وراثتوں میں جو میں نے ابھی بیان کیا، گوش گزار کیا آپ کے کہ کون کون سی مائیں ہیں انسان کی کہ جو انسان کی اندر اپنی وراثت کو منتقل کرتی ہیں، ان میں سب سے بہترین وراثت جو انسان کے اندر منتقل ہوتی ہے یا انسان کے پاس ہوتی ہے یا انسان اس کو دوسروں تک منتقل کرتا ہے، یعنی انسان اپنی ارث میں جو چیز منتقل کر رہا ہوتا ہے وہ علم ہے. علم وراثت کے طور پر جو ملتا ہے وہ سب سے بہترین وراثت ہے. علم مولا کائنات کے مطابق علم کی صفات ہے، بے شمار صفات ہیں علم کی، مولا کائنات نے جو بیان کی ہیں وہ بے شمار ہیں. اور پھر مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام اسی حکمت کے اگلے جملے میں کیا ارشاد فرما رہے ہیں کہ والآداب حلل مجددہ. مولا علی فرماتے ہیں کہ آداب زیورات ہیں زینت کے لیے. اور کون سے زیورات؟ نہ پرانے زیورات، بلکہ آداب وہ زیورات ہیں جو دن بدن نئے ہوتے جاتے ہیں. مجدد یعنی نئے ہوتے ہیں، بدلتے ہیں، ایک کے بعد دوسرے میں وہ آداب منتقل ہوتے رہتے ہیں. زیور یعنی جس سے انسان آراستہ ہو، جو زینت بخشتا ہے انسان کو. زیور اسی لیے ہوتا ہے نا کہ انسان جب اسے پہنے
جب انسان اسے زیب تن کرے، جب انسان اسے لے تو وہ انسان کے حسن میں اضافہ کر دے، انسان کو اس کے حسن میں. لیکن وہ انسان جو عام دنیا کے زیور، ہم خواتین جو زیور پہنتی ہیں، اس زیور پہننے سے ظاہری حسن تو ضرور انسان کا ظاہر ہو جاتا ہے، اپنے کانوں میں، اپنے گلے میں، اپنے ہاتھوں میں انسان سب کچھ پہن لیتا ہے، اس سے ظاہری حسن تو ضرور ظاہر ہوتا ہے. لیکن انسان جتنا مرضی سونا خود پہ لاد لے، جتنے ہیرے جڑے ہوئے وہ پہن لے، جتنا مرضی وہ چاندی اپنے تن پر چڑھا لے، جو مرضی وہ اپنے بدن کے اوپر چڑھا لے انسان، لیکن ان سب عام دنیا کے زیورات سے انسان کے اندر انسانیت منتقل نہیں ہو سکتی. انسان میں انسانیت کبھی منتقل نہیں ہو سکتی. انسانیت منتقل ہونے کے لیے انسان کے اندر آداب کا ہونا بہت ضروری ہے. خدا کو بے ادب لوگ پسند نہیں ہیں. آداب بہت ضروری ہے، علم کے لیے آداب بہت ضروری ہے. اسی لیے مولا فرما رہے ہیں کہ علم وراثت ہے اور سب سے اعلیٰ وراثت ہے. اور مولا نے کیا کہا ہے کہ زینت ہے، آداب زینت ہے، مجدد زینت ہے، یعنی جدید بدلتی رہتی ہے. یہ زینت جو مسلسل بڑھتی رہتی ہے، بدلتی رہتی ہے. ہمارے اندر کیا ہے، ہم اگر اپنی طرف متوجہ ہوں، خود پر غور کریں، ہم میں اخلاق کی بہت کمزوری ہے. اخلاقیات میں ہم بہت کمزور ہیں. تربیت کے مرحلے میں ہم بہت کمزور ہیں. اگر ہم اپنی بات کریں، ہم مائیں اپنی بات کریں، ہم تربیت کے مرحلے سے بہت کمزور ہیں. ہم تربیت کے مرحلے سے لے کے انسانی اخلاقی خصوصیات جو ہمیں اپنے اندر پیدا کرنی چاہیے، وہ ہم اپنے اندر پیدا نہیں کرتے. خدا نے آئمہ بھیجے، خدا نے ہادی بھیجے، خدا نے امام بھیجے، خدا نے رسول بھیجے، خدا نے یہ جو ہستیاں، یہ پاک ترین ہادی جو ہمیں عطا کیے، یہ جو ہستیاں ہمیں عطا کی، کس لیے بھیجا ان کو؟ ان ہستیوں کو پروردگار عالم نے ہدایت کے لیے بھیجا. ان ہستیوں کو پروردگار عالم نے امت کو آداب سکھانے کے لیے بھیجا. اور امت نے کیا کیا؟ وہی جو حضرت موسیٰ کے ساتھ کیا تھا کہ موسیٰ اس کتاب کو بند کر دو، ہمیں ہدایت نہیں چاہیے. کیا چاہیے؟ کبھی منو سلوا کی فرمائش ہے، کبھی ہمیں کھیرے چاہیے، زمین سے اگی ہوئی سبزی چاہیے، ہمیں دالیں چاہیے. یہ بنی اسرائیل جن کے پاس پروردگار عالم نے اتنا بہترین ہادی بھیجا ہے، اور وہ اس سے ہدایت نہیں لینا چاہتے، بلکہ اس سے کیا طلب کر رہے ہیں کہ ہمیں سبزیاں دے دو، ہمیں کھیرے دے دو، ہمیں یہ دے دو، ہمیں وہ دے دو. یہی ہوا تھا جب مولائے کائنات کے ساتھ جو امت تھی وہ بھی ویسی ہی تھی. پانچوں وقت کے نمازی اور نماز با جماعت ادا کرتے تھے. مولائے کائنات حضرت علی ابن ابی طالب کے ساتھ ان کے ہمراہ، ان کی امامت میں، امام علی علیہ السلام کی امامت میں پانچوں وقت کی نماز ادا کرتے تھے. لیکن کیا تھا؟ نمازی تھے لیکن آداب سے مزین نہیں تھے، با ادب نہیں تھے. اگر آداب سے مزین ہوتے، با ادب ہوتے، تو انہیں پتا ہوتا کہ علی امام کیسا ہے، ہم کس کی بارگاہ میں ہیں. لیکن آداب کی کمی تھی. جس طرح اصول دین، فروع دین، اگر ہم اس پر تھوڑی سی توجہ ڈالیں، اور ہمیں سمجھایا بھی یوں ہی جاتا ہے، اصول دین اور فروع دین کو ہمیں سمجھایا بھی یوں ہی جاتا ہے کہ جیسے دین کی اصل ہے، دین کی فرع ہے، یعنی اصل جڑ ہے اور پھر اس کی شاخیں ہیں. جس درخت کی جڑ ہوتی ہے، جس درخت کی شاخیں ہوتی ہیں، کبھی سوچا ہے اس درخت کے پتے بھی تو ہوں گے، اس درخت کے پھل بھی تو ہوں گے، اس درخت کے پھول بھی تو ہوں گے، یہ سب چیزیں بھی تو ہیں. تو یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ فلاں اصول دین ہے، فلاں فروع دین ہے، یہ تو بتا دیا گیا. لیکن ہم نہیں سمجھتے کہ وہ درخت کیا خالی جڑ اور شاخ اور تنا لیے ہوئے کھڑا ہے؟ یقیناً اس کے اوپر پتے ہیں، اس کے اوپر پھل ہے، اس کے اوپر پھول ہے. وہ کیسے مزین ہوگا؟ وہ درخت سایہ دار ہے، اور کیسے سایہ دار ہوگا؟ وہ پھل، وہ درخت کیا ہے؟ وہ پھل، وہ پھول، وہ اس کے پتے، اس کا سایہ، یہ سب آداب ہیں. انسان کے اندر اصل دین، اصول دین، فروع دین جب پنپتا ہے تو اگر وہ بغیر آداب کے ہو تو وہ فضول ہے. جب اس میں آداب نہیں ہوں گے، جب آپ کو بارگاہ پروردگار عالم میں حاضر ہونے کا طریقہ نہ آئے، جب آپ کو یہ آداب ہی نہ آئیں، جب آپ آداب ہی سے مزین نہ ہو، تو پھر آپ کا وہ دین ویسا دین نہیں ہے جیسا پروردگار عالم چاہتا ہے. ہر چیز اپنا ثمر چاہتی ہے، ہر چیز اپنا ثمر طلب کرتی ہے.
ہر چیز کا، ہر نعمت کا پروردگار عالم نے ہر کام کا ایک اجر رکھا ہے، ایک ثمر رکھا ہے۔ دیندار کو اتنا با ادب ہونا چاہیے، اتنے آداب آنے چاہیے، اتنا بہترین اخلاق، اتنا بہترین ادب دیندار کے اندر ہونا چاہیے، اور اتنے آداب سے وہ مزین ہونا چاہیے کہ اس کے ساتھ جو بیٹھے وہ طلب کرے کہ میں دوبارہ اس کے پاس بیٹھوں، بیٹھنا پسند کریں لوگ۔ اتنا آداب سے، یعنی دیندار کو آداب سے اتنا زیادہ مزین ہو جانا چاہیے کہ لوگ اس کی قرابت کو پسند کریں، لوگ اس کے قریب آنا پسند کریں، لوگ اس سے گفتگو کرنا پسند کریں۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، ہم روزہ رکھتے ہیں، ہم اعمال سب کرتے ہیں، اس کا پھل کیا ہے؟ نماز جب پڑھیں تو اس کا پھل بھی ہونا چاہیے، حج کریں تو اس کا اجر بھی ہونا چاہیے، جب ہم کوئی عبادت کریں تو اس کا صلہ بھی ہونا چاہیے۔ اس کا صلہ کیا ہے؟ وہ آداب، وہ پھل، حج کا پھل آداب کے ذریعے سے ہوگا۔ وہ پھول جس سے مہک آئے، آپ حج تو ادا کر لیں گے، وہ پھول تو آپ نے ایک بو دیا، وہ پھول تو اگ گیا، وہ پھول تو آپ نے کاٹ لیا، بو لیا، وہ سب کچھ تو ہو گیا، وہ مرحلہ تو آپ نے گزار لیا، لیکن اس پھول سے خوشبو بھی تو آئے۔ آپ نے اصول دین پر عمل کر لیا، آپ نے فروع دین پر عمل کر لیا، لیکن کیا خالی عمل کیا؟ اس عمل سے خوشبو آئے، اس عمل کے اندر نکلتے ہوئے پھول نظر آئیں، اس عمل سے نکھرتے ہوئے پھل نظر آئیں، ثمرے نظر آئیں، اس عمل سے مہک آئے، اس عمل سے وہ عمل سایہ دار ہو جائے، یعنی آپ کو بھی فائدہ دے اور باقیوں کو بھی فائدہ دے۔ وہ عمل جب سایہ دار ہو جائے گا، کیسے ہوگا؟ آداب سے۔ ہر عمل آداب سے مزین ہونا چاہیے۔ آداب، اور حقیقت یہ ہے کہ ہمارے اندر ادب دین فراموش ہے۔ دین کے اندر جو آداب بتائے گئے ہیں ہمیں سب بتایا جاتا ہے، لیکن دین کے اندر جو آداب بتائے جاتے ہیں وہ فراموش ہیں، ہم ان سے ہم نہیں بتاتے، نہ ہمیں بتائے جاتے ہیں، نہ پڑھائے جاتے ہیں، اور نہ ہم اس پر عمل کرتے ہیں۔ اسی لیے غیر مہذب اور بے ادب ہو جاتے ہیں۔ بڑے بڑے نمازی، بڑے بڑے عبادت گزار غیر مہذب ہوتے ہیں۔ عقل مندوں کے نزدیک ایمان کی بنیاد ادب ہے۔ با ادب ہی کو انسان کہتے ہیں، بے ادب کو انسان نہیں کہا جاتا۔ ایمان کا دار و مدار بھی ادب کے اوپر ہی ہے۔ ہم اس کو اتنی فوقیت نہیں دیتے، لیکن یہ حقیقت ہے کہ بارگاہ خدا میں صاحبان ادب کی جگہ ہے۔ زندگی کے ہر شعبے میں، ہر جگہ ادب لازم ہے۔ مولا متقیان حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی حدیث بھی موجود ہے کہ اپنے دل کو تیز کرو، بھڑکاؤ۔ کس چیز سے؟ اپنے دل کو ایسے بھڑکاؤ، ایسے تیز کرو کہ جیسے لکڑی کے ذریعے سے آگ بھڑکتی ہے، یعنی جب لکڑی کو آگ لگتی ہے تو وہ جتنی خشک ہوتی ہے، جتنی وہ لکڑی بھڑکا رہی ہوتی ہے۔ مولا علی کا فرمانا ہے کہ اپنے دل کو تیز کرو ادب کے ذریعے سے، جیسے لکڑی کے ذریعے آگ بھڑکتی ہے۔ دل میں جتنا ادب ہوگا اتنا ہی تیز ہوتا جائے گا، عبادت میں اتنا ہی فرق پڑے گا، اتنا ہی محبت خدا میں فرق پڑے گا۔ امام صادق علیہ السلام کا فرمانا ہے، ادب سے متعلق امام فرماتے ہیں کہ اگر تمہیں زندگی کے 2 دن مل جائیں، یعنی تمہیں یہ پتا چل جائے کہ بس اب 2 دن کے بعد تمہیں موت آ جانی ہے، اور تمہیں 2 دن دے دیے گئے ہیں، تمہیں زندگی کے 2 دن نصیب ہوئے ہیں، 2 دن ملے ہیں، تو مولا فرماتے ہیں کہ ان 2 دنوں میں سے ایک دن، پورے دن کو ادب میں گزار دو، ادب کے لیے مخصوص کر دو ایک دن، تاکہ جس دن موت آئے اس دن یہ ادب تمہارے کام آئے۔ ہمیں صادق فرما رہے ہیں ادب اتنا ضروری ہے۔ امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب جو کہ امیر ادب ہیں، جن کا کلام بھی امیر کلام ہے، جو بھی امیر ادب ہیں، مولا کائنات علیہ السلام فرماتے ہیں، مولا علی کی حدیث ہے کہ اے مومنو، ادب تیری جان اور نفس کی قیمت ہے۔ وہی مولا کی یہی حکمت کہ جس میں مولا نے پہلے سب سے بتایا کیا ہے کہ علم بہترین ورثہ ہے، اعلیٰ ترین ہے، اور اس کے بعد آداب سے متعلق ہے۔ اور یہی امام حدیث میں اپنی بیان کیا فرما رہے ہیں کہ اے مومن، اپنی جان اور نفس کی قیمت ہے، اپنے نفس کو قیمتی بناؤ۔ جو انسان قیمت کھو دیتے ہیں، جب انسان اپنی قیمت بالکل زائل کر دیتا ہے، بالکل کھو دیتا ہے، تو انجام کیا ہوتا ہے؟ بالکل ایسے ہوتا ہے جیسے ڈسپوزیبل ہوتا ہے انسان، استعمال کیا اور
انسان ڈسپوزیبل کی طرح ہو جاتا ہے. بعض ایسے با ادب ہوتے ہیں کہ اتنی قیمتی ہو جاتے ہیں، اتنے قیمتی ہو جاتے ہیں، ان کا گاہک انسان نہیں ہوتا. اتنے با ادب ہوتے ہیں، اتنے با ادب ہوتے ہیں کہ اتنے قیمتی ہو جاتے ہیں کہ ان کا گاہک خدا کے سوا کوئی ہو نہیں سکتا. ان کا خریدار پروردگار عالم ہوتا ہے، ان کو خریدنے والا پروردگار عالم ہوتا ہے. اسی طرح مولانا روم کا فرمان ہے کہ کچھ مانگنا ہو خدا سے تو ادب مانگو. یعنی پروردگار عالم سے کچھ طلب کرنا ہے، تم نے کچھ طلب کرنا چاہتے ہو، مانگنا چاہتے ہو تو ادب مانگو. کیوں؟ کیونکہ بے ادبی بہت بڑی محرومی ہے. اور واقعاً مولا کی اس حکمت سے اندازہ ہوتا ہے کہ بے ادبی کتنی بڑی محرومیت اور ادب کتنی بڑی زینت ہے، کتنا بڑا زیور ہے، جو دن بدن مسلسل تسلسل کے ساتھ ہمارے اندر نیا مجدد ہوتا ہے، نیا ہوتا ہے، دن بدن اس میں اضافہ ہوتا رہتا ہے. امام جعفر صادق علیہ السلام کا کلام نورانی بھی ہے، فرمان بھی ہے. امام نے اپنے صحابی سے کہا کہ اے شکرانی، بھلائی ادب ہر ایک کے لیے بہت خوب ہے. یہ آداب، یہ بھلائی، یہ جو کوئی بھی کرے سب کے لیے بہت خوب ہے، سب کے لیے بہت اچھا ہے، سب کے لیے بہت اعلیٰ ہے. لیکن اگر تیرے لیے کرے، تو اگر یہ ادب کرے، تو اگر یہ بھلائی کرے تو اے شکرانی تیرے لیے بہت زیادہ ضروری ہے. کیوں؟ کیونکہ تیری نسبت مجھ سے ہے، تو مجھ سے تعلق رکھتا ہے. اے شکرانی، کوئی برائی کرے، کوئی بدی کرے، کوئی بد اخلاقی انجام دے تو اس نے برا کیا ہے. اگر وہ یہ سب انجام دے رہا ہے تو اس نے برا کیا ہے. لیکن اگر تو انجام دے تو تو نے بہت ہی برا کیا ہے. پہلے کیا کہا کہ اگر تو ادب کرے تیرے لیے ضروری ہے، کہ اگر تو یہ با ادب رہے تو بہت اچھا ہے تیرے لیے کہ تو میرے سے نسبت رکھتا ہے. اگر تو بد اخلاقی کرے تو اگر کوئی اور کرے تو وہ برا ہے، لیکن اگر تو کرے تو تو بہت برا ہے، تو نے بہت برا کیا. کیوں؟ کیونکہ تیری نسبت مجھ سے ہے. اگر ہم اسی ایک بات پر، اسی ایک حدیث پر توجہ دے لیں اور اس پر نگاہ کر لیں تو واقعی ہم دیکھیں کہ ادب کتنا ضروری ہے. ہم کن سے نسبتیں رکھتے ہیں، ہم کن سے تعلق رکھتے ہیں. کسی شیعہ میں عیب تو نہیں ہونا چاہیے، ہمارے اندر تو عیب نہیں ہونا چاہیے. آئمہ کی آرزو ہے کہ ہمیں بے عیب شیعہ ملیں، ہمیں اطاعت کرنے والے پیرو ملیں، ہمیں اطاعت گزار پیرو ملیں. یہ آئمہ کی آرزو ہے، تو کیا ہمیں اس پر پورا نہیں اترنا چاہیے؟ مولا کائنات کا وہی کلام جو آپ سب نے بار بار سنا ہوا ہوگا، کہ جو مولا علی نے فرمایا تھا کہ اے پروردگار عالم، تو واقعاً وہی خدا ہے، ویسا ہی ہے کہ جیسا علی چاہتا ہے. لیکن اے میرے پروردگار، کیا علی ویسا عبد ہے، ویسا بندہ ہے جیسا تو چاہتا ہے؟ ایک نگاہ ہمیں اپنی طرف بھی کرنی چاہیے کہ کیا واقعاً ہم وہ پیروکار ہیں، ہم وہ شیعہ ہیں جیسی تمنا ہمارے مولا کی ہے، جیسی تمنا ہمارے آئمہ کی ہے. دعا ہے اس حکمت کے اختتام میں کہ پروردگار عالم ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم حقیقی پیروکار آئمہ علیہ السلام بن سکیں، اور ہمیں ان حکمتوں پر عمل کرنے کی، ان کو سمجھنے کی، اور اپنی زندگی میں اسی کے ذریعے سے حکمت عملی کو تیار کر کے اپنی زندگی میں اس پر امپلیمنٹ کرنے کی توفیق پروردگار عالم عطا کرے. ہمیں حقیقی شیعہ آئمہ اطہار بنائے. پروردگار عالم آپ سب کو، ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.